یہاں سے کہ ہم شروع یہاں سے کرنا چاہتے تھے کہ لاسٹ ڈے جب بات ہوئی تھی آپ کے ساتھ تو وہاں پر ہم نے ٹائپس آف کمیونیکیشن کے اندر ڈسکس کیے تھے. ٹائپس آف کمیونیکیشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ ورٹیکل کمیونیکیشن. اور ورٹیکل کمیونیکیشن میں دو طرح کی کمیونیکیشن تھی, ایک اپورڈ اور ایک ڈاؤن ورڈ. دوسرا ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ ہاریزونٹل کمیونیکیشن. ہاریزونٹل کمیونیکیشن کے اندر آپ دو پیرالل کام کرنے والے مینیجرز یا ورکرز کی کمیونیکیشن پہ بات کر رہے تھے. بات یہ ہوئی تھی کہ ورٹیکل کمیونیکیشن فارمل ہوتی ہے اور ہاریزونٹل کمیونیکیشن فارمل اور انفارمل دونوں ٹائپس کی ہوتی ہے. جو تیسری کمیونیکیشن تھی وہ تھی آپ کی ڈایوگنل. اور جو ڈایوگنل کمیونیکیشن تھی دیٹ واز اے کمبینیشن آف ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل کمیونیکیشن. یہ دونوں کا مجموعہ یا کمبینیشن تھا. یہاں تک بات ہو گئی تھی. تو یہ تھا ہمارا لاسٹ لیکچر جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. اب جو آج کا ہمارا کام ہے اس کے اندر ہم ظاہری بات ہے فارمل اینڈ انفارمل والی بات ڈن ہو گئی. اس کے اندر یہی تھا ورٹیکل, ہاریزونٹل اینڈ ڈایوگنل, اور آخری بات ہوئی تھی رومر اینڈ گاسپس کے اوپر یعنی انفارمل کمیونیکیشن. آج ہم شروع کریں گے کانفیڈینشیل نان کانفیڈینشیل, ارجنٹ ورسز نان ارجنٹ, انٹرنل ورسز ایکسٹرنل. تو اس کے اوپر زیادہ بات ہماری رہے گی. پیرا لینگویج تک کوشش کرتے ہیں کہ ہم چلے جائیں آج. چلیے تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے عام طور پہ جو ہماری آرگنائزیشنس ہوتی ہیں ان میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ڈاک آتی ہے, ہم اس کو اردو میں ڈاک کہتے ہیں, جتنی بھی پوسٹ آتی ہے, جتنے بھی لیٹرز آتے ہیں, پیغامات آتے ہیں, وہ ایک کلرک کے پاس جاتے ہیں یا ایک جونیئر کلرک کے پاس جاتے ہیں جسے ہم عام طور پہ ڈسپیچر کہتے ہیں یا پوسٹ کلیکٹر کہتے ہیں, یا ہم اسے جو ہے وہ بیسک جو ایک کلرک ہوتا ہے اس کو ہم, یہ ساری ڈاک آتی ہے. یہ خاصا کانفیڈنٹ آدمی ہوتا ہے, ہمارا منجا ہوا آدمی ہوتا ہے جو کانفیڈینشیلٹی کا خیال رکھتا ہے. لیکن یہاں پر بھی دو طرح کے پیغامات آتے ہیں. ایک ایسے پیغامات آتے ہیں جس کو کھول کر اسے یہ جاننے کی اجازت ہوتی ہے کہ یہ لیٹر کس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کے لیے ہے. اگر باہر نہیں لکھا ہوا تو یہ اس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کو لیٹر پڑھنے کے بعد بھی بھیج سکتا ہے کہ جی یہ لیٹر آپ کے لیے ہے, وہ مارکیٹنگ کے لیے ہے, فائنینس کے لیے, تو کسی حد تک سے الاؤ ہوتا ہے کہ یہ چیک کر سکتا ہے اور دے سکتا ہے. لیکن بعض جگہ پہ دیکھیے جو اچھی آرگنائزیشنز ہیں وہ تو ہمیشہ انویلپ پہ ہی, جہاں انویلپ جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہی مینشن کر دیتی ہیں کہ کس کو جا رہا ہے, کس پرسن کو جا رہا ہے, تو اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, یہ ڈائریکٹ اسے مارک کر دیتا ہے. لیکن احتیاطاً ہم اسی انویلپ پر ایک ٹرم لکھ دیتے ہیں کانفیڈینشیل. کانفیڈینشیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس لیٹر کو ذرا کیئر سے لیجئے گا اور جس بندے سے کنسرننگ ہے یہ اسی کو جانا چاہیے, دوسرے بندے کو نہیں جانا چاہیے. تو یہ کانفیڈینشیل لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیٹر شوڈ بی مارک ٹو اے پرٹیکولر پرسن اینڈ دس مسٹ بی گیون ٹو ہم. یہ لازماً اسی کو جانا چاہیے, یہ دائیں یا بائیں نہیں جا سکتا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہے. intended for receiver should be marked as confidential and not communicated to other parties. یعنی اس کے لیے ہدایات ہوتی ہیں کہ یہ لیٹر اس بندے تک پہنچاؤ اور اس کا کسی سے کوئی ذکر نہیں ہو سکتا. ویسے بھی وہ نہیں کرتا, لیکن دوبارہ تاکید کرنے والی بات ہے کہ آپ نے یہ فلاں بندے کو جانا. اب آرگنائزیشن کے اندر بھی ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا. جیسے مثال کے طور پہ ایگزامپل ہے پے رول ڈیٹا کی. تو جو پے رول ڈیٹا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح جو کلائنٹ ڈیٹا ہے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا. تو یہ وہ ڈیٹا ہوتا ہے جس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا سختی سے منع ہوتا ہے. لہٰذا یہ عمومی طور پہ کانفیڈینشیل رکھا جاتا ہے اور یہ پرٹیکولر پرسن تک بھیجا جاتا ہے. تو اس کے لیے اوفن کچھ لاز ہوتے ہیں دیٹ این آرگنائزیشن مسٹ ابائڈ بائی ٹو پروٹیکٹ تھرڈ پارٹیز. اب
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ جو بھی ڈاک آئے گی وہ ڈاک یا وہ پوسٹ کے اوپر اگر کانفیڈینشیل لکھا ہوا ہے تو یہ بندہ پابند ہے کہ اس بندے کو پہنچائے گا، اور تاکید ہے کہ کسی سے اس کا ذکر نہیں ہوگا، عام طور پہ بھی نہیں ہوتا، لیکن کانفیڈینشیل ہے تو پھر زیادہ تاکید ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ڈیٹا ایسا ہوتا ہے جو کانفیڈینشیل ہوتا ہے، جیسے امپلائیز کی سیلریز کا ڈیٹا، کسی کی سیلری زیادہ ہو سکتی ہے، کسی کی کم ہو سکتی ہے، کنڈیشنز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، جاب کنڈیشن، اس لیے یہ بھی کانفیڈینشیل ہے۔ اور کچھ ڈیٹے کے متعلق لاز بنائے گئے ہیں حکومت کی طرف سے کہ یہ ڈیٹا آپ دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، یہ پرٹیکولر سینسیٹیو ڈیٹا ہے۔ آپ کہیں گے سر یہ کون سا ڈیٹا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جیسے آپ ایک کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کی پکچر آپ کا ذاتی ڈیٹا ہے، ہم آپ کی پکچر آپ کی اجازت کے بغیر مارکیٹنگ میں استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ دیکھیے آپ باعزت فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اور آپ کا تصویر جو ہے ہم کسی تھرڈ کلاس میگزین میں چھاپ دیں یا کسی رولر اخبار میں چھاپ دیں تو آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ کا فون نمبر ہے وہ بڑا کانفیڈینشیل ہے، تو لہٰذا کانفیڈینشیل انفارمیشن وہ بھی ہے جس لیٹر پہ لکھ دیا گیا کانفیڈینشیل۔ کانفیڈینشیل پے رول کا ڈیٹا بھی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کسی کی تنخواہ کتنی ہے، اور کانفیڈینشیل وہ تمام ڈیٹا بھی ہے جس کو بائی لا کہہ دیا گیا ہے کہ کسی کی بیماری، کسی کی پرائیویٹ نمبر، اس کا تصویر، یہ ذاتی ڈیٹا ہے، یہ کسی دوسرے کو دیا نہیں جا سکتا، یہ آپ ایک خاص پرپس کے تحت لے رہے ہیں، یہ آپ کو بر وقت ڈیلیٹ بھی کرنا ہوگا اور ختم کرنا ہوگا تاکہ یہ دوسروں سے کی ایکسیس سے محفوظ رہے۔ اسی طرح پروفیشنلز جو ہوتے ہیں جیسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، لائرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان پر زیادہ بڑی ذمہ داری ہے، چونکہ اکاؤنٹنٹس کے پاس معاشی حالت کسی بھی ادارے کی پتہ ہوتی ہے، لائر کو قانونی تقاضوں کا پتہ ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کو انسان کی پیچیدہ بیماریوں کا پتہ ہوتا ہے۔ ان تینوں کی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جو ڈیٹا ان کے پاس آئے یہ دوسروں کو نہ پہنچائے۔ تو یہ بچوں سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھ آئی کہ لیٹر کسی سے آپ چاہتے ہیں کہ پرٹیکولر وہ بندہ خیال کرے تو آپ اس میں کانفیڈینشیل لکھ سکتے ہیں۔ سیلری اور پے رول کا ڈیٹا کسی کو نہیں دیا جا سکتا، یہ ذاتی معاملات ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے اور اس بندے کے، اور اسی طرح بائی لا کسی کا فون نمبر، تصویر نہیں دی جا سکتی۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اکاؤنٹنٹ، ڈاکٹر اور لائر کو زیادہ ذمہ داری سے دیکھنا ہوگا کہ کسی کا ذاتیاتی اور اہم معاملہ باہر اوپن سیکرٹ نہیں بنایا جا سکتا، دوسروں کو بتایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ بچوں پہلی بات یہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل کلیئر ہیں تو جی لکھ کر انٹر کر دیجئے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کوڈ کر سکتے ہیں۔ جی شاباش۔ تو پہلی بات تو مکمل ہو گئی۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے آپ کا جو ہے، ہم نے ایک تو یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کی، دوسرا معاملہ ہے ارجنٹ ورسز نون ارجنٹ۔ دیکھیے معلومات دو طرح سے ہوتی ہے، وہ معلومات جس میں آپ کو ریلیکس ہے، آرام سے بات کر لیجئے، ابھی وقت ہے، لیکن کچھ معلومات ایسی ہوتی ہے، انفارمیشن ایسی ہوتی ہے جس کا جلدی پاس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایسی معلومات جس کی ڈیڈ لائن کلوز ہے، یہ ارجنٹ ہے، ڈیڈ لائن کلوز ہے، یہ ارجنٹ ہے۔ یا ایسی معلومات ہے جس پر ادر ورکس بیس کرتے ہیں یا ادر اسائنمنٹ بیس کرتی ہیں آپ کی، ادر اسائنمنٹ بیسڈ آن، یہ بھی بڑی اہم معلومات ہوتی ہیں، یہ بھی ارجنٹ ہے۔ تو ارجنٹ وہ ہے جس کی ڈیڈ لائن کلوز ہے، ارجنٹ وہ ہے جس پر دوسری اسائنمنٹ بیس کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یا کوئی بندہ اس کے ساتھ لکھ دے کہ یہ ویری 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 امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ تمام طرح کی انفارمیشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ارجنٹ ہے۔ سب سے پہلی بات اس کی ڈیڈ لائن کلوز ہے، دوسرا کئی اسائنمنٹ اس پہ بیس کر رہی ہیں، اور تیسرا یہ کہ اٹ از ویری 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 امپورٹنٹ۔ تو دیکھیے اگر فرض کیجئے کہ آپ کو
ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں جانا ہے، بزنس کانفرنس میں، اور یو ہیو 15 days لیفٹ اور 1 month لیفٹ، تو ابھی ویزا بھی لگنا ہے. اگر آپ ویزا لگوانے چل پڑتے ہیں اور فلائٹ بکنگ نہیں کراتے تو اینڈ ٹائم پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو فلائٹ میں بکنگ نہ ملے یا ہوٹل میں بکنگ نہ ملے. اور ساری اسائنمنٹ بیس کرتی ہے کہ آپ اس بزنس کانفرنس میں ٹائم پہ پہنچیں تاکہ ہری اپ کریں، تاکہ ہمارے کاروبار کو گروتھ ملے. تو اگر آپ یہ پلان نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے نہ تو آپ نے ڈیڈ لائن کی کیئر کی، نہ ہی آپ نے یہ کیئر کی کہ یہ اسائنمنٹ دوسری اسائنمنٹ اس پہ بیس کر دی تھی اور یہ کانفرنس ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ تھی. تو اگر یہ 3 مس کر دیا آپ نے تو کوکڈ کام ہی ختم کر دیا. لہٰذا یو مسٹ گو فار اینڈ رن دا کوکڈ ورک. تو جو کوکڈ ورک ہے اس کو آپ لازمی ڈن کر لیں اور اس کو فیل ہونے سے بچایا جائے. تو اب یہ 3 باتیں ہوں گی. ایک تو ڈیڈ لائن کلوز ہے اس لیے لازمی ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ادر اسائنمنٹ اس پہ بیس کرتی ہیں اس لیے ہونا چاہیے. اینڈ سیکنڈلی اٹ از ویری 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 امپورٹنٹ، سو دیٹ از وائی آپ کو یہ کرنا چاہیے. تو یہ ہے بچوں ارجنٹ ورسز نان ارجنٹ. اب جہاں تک سوال ہے آپ کا وچ از یو کین سے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بعض چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ یہ جسٹ لائک اے این ہیریکن، یعنی کہ ایک فلڈ کی طرح ہے کہ جی آپ کے فیکٹری میں آگ لگ گئی اور آپ ای میل لکھ رہے ہیں. وہ تو نہیں ہو سکتا، وہاں تو الارم بجانا پڑے گا. تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی معلومات کتنی جلدی ہمیں دینی پڑے گی. یہ کوئی سونامی ہے، یہ کوئی وارننگ ہے، تو دیٹ مسٹ بی گیون کوئکر موڈ. لیکن آپ ٹیک اٹ ایزی موڈ میں تو وہ تو کام خراب ہو جائے گا. تو فائر کے لیے الارم ہے، سو دیٹ کوئی کمپیوٹر نہیں، کوئی کی نہیں، کوئی کمپوزنگ نہیں، کوئی اعلان نہیں، کچھ نہیں. از اے ڈائریکٹ بٹن بجاؤ، سب کو پتہ لگے آگ لگ گئی، بھاگ جاؤ یہاں سے. اور اسی طرح سے پھر ہر چیز کا دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا چیز ہمیں کون سی چیز کتنی کوئک ہونی چاہیے. سو بچوں، ڈو یو انڈرسٹینڈ وٹ از ارجنٹ اینڈ نان ارجنٹ؟ جی شاباش، جی لکھ کر انٹر کر دیجئے پلیز. اچھا جی، اب آ جائیے تیسرے اینگل کی طرف. تیسرا اینگل یہ ہے کہ کچھ معلومات آرگنائزیشن کی انٹرنل ہوتی ہے اور کچھ معلومات ایکسٹرنل ہوتی ہے. ایکسٹرنل معلومات وہ ہوتی ہے جو آرگنائزیشن کے باہر سے آ رہی ہے، ان سائڈ، اور انٹرنل وہ ہے جو آرگنائزیشن کے اندر جنریٹ ہوئی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کی آرگنائزیشن میں آپ نے لیٹ سے آپ کی کمیونیکیشن بٹوین دوز ورکس ود ان دا آرگنائزیشن لائک کلیگ بات کر رہے ہیں، مینجمنٹ بات کر رہی ہے، ادر اسٹاف ممبر بات کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا انٹرنل ڈیٹا ہے، یہ انٹرنل انفارمیشن. لیکن اگر ہمیں کسٹمر نے لیٹر لکھا ہے، سپلائر نے لیٹر لکھا ہے، کوئی لابی گروپ ہے جیسے کوئی چیمبر آف کامرس ہے، پریشر گروپ ہے، گورنمنٹ نے کچھ لا بنائے ہیں یا بینکس نے کوئی لیٹر لکھا ہے، تو یہ ایکسٹرنل ہے. کوئی کمپیٹیٹر نے ایڈورٹیزمنٹ بنایا ہے تو یہ ایکسٹرنل ہے. تو جو معلومات باہر سے آ رہی ہے وہ ایکسٹرنل ہے، اور جو معلومات ان سائڈ جنریٹ ہوئی ہے وہ انٹرنل ہے. مثال کے طور پہ آپ نے آرگنائزیشن کے اندر کوئی پالیسی لکھی ہے یا کوئی پروسیجر بنایا ہے، پالیسی لکھی ہے یا کوئی پروسیجر بنایا ہے، یہ آپ کا انٹرنل ڈیٹا ہے. لیکن کسٹمر نے آپ کو لیٹر لکھا ہے، یہ باہر سے آیا ہے، یہ ایکسٹرنل ڈیٹا ہے. سپلائر نے آپ کو لیٹر لکھا ہے، ایکسٹرنل ہے. لابی گروپ نے، پریشر گروپ نے لیٹر لکھا ہے، گورنمنٹ نے کوئی آپ کو ایڈوائز کی ہے یا بینک نے کوئی لیٹر لکھا ہے، یہ سارے کے سارے آپ کے کیا ہیں؟ دیز آر ایکسٹرنلس. جی بچوں کلیئر ہے؟ انٹرنل ایکسٹرنل. جو ڈیٹا ان سائڈ کریٹ ہوا ہے، اندر ہی یوز ہوگا، وہ انٹرنل ہے، اور جو باہر سے آ رہا ہے وہ ایکسٹرنل. کلیئر؟ جی بچوں، تو یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے. اب اگلا ٹاپک آ جاتا ہے اس حوالے سے کہ کچھ معلومات ایسی ہوتی ہے جو اسٹرکچرڈ ہوتی ہے اور کچھ انسٹرکچرڈ ہوتی ہے. اسٹرکچرڈ معلومات ایک ایسی معلومات کو کہتے ہیں جس کو پراپر کسی ڈیزائن یا کسی فریم ورک کے تحت لکھا جائے.
ہم کہتے ہیں یہ اسٹرکچرڈ انفارمیشن. ٹھیک ہے جی. جیسے ایک لیٹر ہے تو لیٹر کا پہلے انٹروڈکشن ہوگا, پھر اس کی ڈیٹیل ہوگی, پھر اس کی کلوزنگ ہوگی. اگر اس طرح سے کوئی ڈاکومنٹ بنا ہے تو ہم کہیں گے یہ اسٹرکچرڈ انفارمیشن, چونکہ اس نے اس نظام کو فالو کیا ہے کہ انٹروڈکشن, ڈیٹیل اینڈ کلوزنگ, تو اسٹرکچرڈ انفارمیشن. لیکن وہ انفارمیشن جو کسی خاص طریقے سے نہ لکھی جائے یا کسی خاص فریم ورک کو فالو نہ کرے, بلکہ اسے کسی بھی انفریمڈ طریقے سے آپ لکھو گے تو ہم اس کو انسٹرکچرڈ کہیں گے. بہرحال اسٹرکچرڈ انفارمیشن وہ ہوتی ہے جو کہ انوالو کرتی ہے کلیئر اور اسپیسیفک ٹاسک کو, وہ ویل ڈاکومنٹڈ اینڈ اسکیجولڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کسی بھی طرح کے سوال یا ابہام کو نہیں چھوڑتی دماغ میں, ہر سوال کا جواب دیتی ہے, اور وہ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہے, اور اس کے اندر ہمیں کنسسٹنٹ فیڈ بیک دیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے. ہم ایسی معلومات کو اسٹرکچرڈ کمیونیکیشن کا نام دیتے ہیں. لیکن جو انسٹرکچرڈ انفارمیشن ہوتی ہے اس کے اندر ترتیب نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ کی امی ایک میسیج لکھتی ہیں, کہتی ہیں کہ بیٹا پہلے ٹماٹر لے آؤ, اس کے لیے آپ ویجیٹیبل اسٹور پہ جائیں گے, پھر ایک نیڈو کا ڈبہ پکڑ لینا, اس کے لیے آپ جنرل اسٹور جائیں گے, پھر آپ کہتی ہیں ایک پیناڈول کی گولی لے آؤ, اس کے لیے آپ میڈیکل اسٹور جائیں گے, اور پھر وہ کہتی ہیں ایسا کرو کہ آتے ہوئے مینگوز لے آنا. ٹھیک ہے, کیا لے آنا؟ مینگوز لے آنا. تو آپ مینگوز لینے چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو مینگوز لینے چل پڑے, یہ آپ پھر آپ فروٹ اسٹور پہ جائیں گے. پھر وہ کہتی ہے کیل لے آنا, پھر آپ ہارڈ ویئر پہ جائیں گے. پھر وہ کہتی ہے اونین لے آنا, پیاز لے آنا. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ پیاز اور ٹماٹر اکٹھے لکھے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, پیناڈول اور نیڈو اکٹھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا, کہ استری کی تار, آئرن کیبل اور نیلز اکٹھے ہونے چاہیے, تاکہ آپ ایک دفعہ ہارڈ ویئر اسٹور پہ جائیں, سارا کام کریں, پھر آپ ایک ویجیٹیبل اینڈ فروٹ اسٹور پہ جائیں, وہاں پہ سارا کام کریں. تو اس کو ہم کہیں گے یہ اسٹرکچرڈ انفارمیشن ہوگی. لیکن جس طرح انہوں نے لکھی ہے کہ پہلے ٹماٹر لینے جاؤ, پھر کیل لینے جاؤ, پھر آم لینے جاؤ, پھر پیناڈول لینے جاؤ, پھر اس کے بعد پھر پیاز لینے واپس جاؤ, تو یہ اس کو کہتے ہیں یہ انسٹرکچرڈ انفارمیشن ہے. انسٹرکچرڈ انفارمیشن ہمیشہ ہمارا کام بڑھاتی ہے اور الجھن میں ڈالتی ہے, اور اسٹرکچرڈ انفارمیشن ہمیشہ ہمارا کام جو ہے اسے آرگنائز کرتی ہے اور اس کو آسان کرتی ہے, ایفیشینٹ بناتی ہے. تو یہ فرق ہے ان دونوں میں, اسٹرکچرڈ انفارمیشن اور انسٹرکچرڈ. جی بچوں, کلیئر ہے کہ اسٹرکچرڈ انفارمیشن کون سی ہے اور انسٹرکچرڈ انفارمیشن کون سی؟ اگر سمجھ آ گیا تو بیٹا جی لکھ کر انٹر کر دیجئے. ٹھیک ہو گئی بات. جی بچوں, بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں جی ایم سی کیوز پوچھتے ہیں بچوں آپ سے. اینی انفارمیشن وچ ان پبلک بیفور or is made public during present license terms are made known to other party through third parties. ایسی انفارمیشن کو آپ کیا کہیں گے؟ جی بچوں, ایسی انفارمیشن کو آپ جو ہے بیٹے, عمر بیٹا ذرا آواز بند کرو. جی ٹھیک ہے. تو ایسی انفارمیشن کو آپ نون کانفیڈینشیل انفارمیشن کا نام دیں گے. اس کی وجہ یہ کہ تھرڈ پارٹی تک کو پتہ ہے, اس کا مطلب یہ معلومات کانفیڈینشیل نہیں ہے. جی, این انفارمیشن از comprised of clearly defined data types whose pattern makes them easily searchable. جی شاباش, ایک ایسی انفارمیشن ہے جو بڑی پیٹرنائزڈ ہے, تو یہ کون سی ہوگی شاباش؟ یہ اسٹرکچرڈ انفارمیشن. کلیئر جی؟ ویل ڈن جی, ویل ڈن, گڈ آنسر, گڈ آنسر. اچھا بچوں, an information is comprised of data that is usually not as easily searchable and including format like audio, video, social media posting.
جی شاباش. تو سوشل میڈیا پوسٹنگ کوئی آگے ہوتی ہے کوئی پیچھے ہوتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ انسٹرکچرڈ ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے میرے یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوتی ہیں تو آلموسٹ ہر ٹاپک کی ویڈیو آپ کو مل جائے گی, لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو ٹاپک ہے وہ جو ویڈیو آپ ڈھونڈتے ہیں وہ ڈھونڈنی پڑتی ہے, ترتیب نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے نا. اس کی نسبت اگر یہ ایل ایم ایس پہ پڑی ہو کسی ڈیٹا بیس میں تو آپ اس کو بڑی آسانی سے پہلا لیکچر پہلے دوسرا بعد میں. انفارمیشن گیدرڈ فرام ود ان دا بزنس کورنگ ایریاز سچ ایز آپریشن مینٹیننس پرسونل اینڈ فائنینس. کیا کہیں گے بچوں اس کو؟ جی بالکل صحیح ہے زہیل شاہ. جی حنان شابش. ایسی انفارمیشن کو ہم انٹرنل انفارمیشن کا نام دے سکتے ہیں. An information made available only to receiving party directly or indirectly through any means of communication, جو صرف اس کو ملے گی جس کو وہ چاہیے. تو ایسی معلومات کو ہم کیا کہیں گے؟ شاباش. ایسی معلومات کو آپ کانفیڈینشیل انفارمیشن کا نام دیں گے. اچھا جی. An information come from the market including customer, competitor, its things like statistics from survey, questionnaire, research. تو ہم اس کو کہیں گے یہ کون سی ہے؟ یہ شاباش یہ ایکسٹرنل انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے جی. چلیے اب بات کر لیتے ہیں اس سے آگے. اس سے آگے آج ہم نے بات کرنی تھی پیرا لینگویج پہ. پیرا لینگویج کیا ہے؟ دیکھیے کیا انسان ایک ہی موڈ میں بولتا رہتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. آپ کہیں گے سر آپ بھی جب بولتے ہیں نا کبھی آپ کی آواز اونچی ہو جاتی ہے, کبھی آواز نیچی ہو جاتی ہے, کبھی آواز لاؤڈ ہو جاتی ہے, تو آپ کی آواز میں چینج آتا رہتا ہے. یہ جو چینج آتا رہتا ہے ہم اس کو پیرا لینگویج کا نام دیتے ہیں. دا چینج ان یور ساؤنڈ ویوز وی کالڈ اٹ پیرا لینگویج. تو پیرا لینگویج جو ہے یہ آپ کی آواز کی سپیڈ میں تبدیلی ہے, ٹون میں تبدیلی ہے, والیوم میں تبدیلی ہے, وائس میں تبدیلی ہے, اسٹریس میں تبدیلی ہے. ٹھیک ہے کہ ہم اکثر ٹیچرز کیا کرتے ہیں کوئی لفظ بڑا ہم ہو تو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجی نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک. سو اسٹریٹجک مینس کہ ٹیچر یہاں رک کے بولا ہے از اے میٹر آف اسٹریٹجی, اٹس اے میٹر آف اسٹریٹجک میٹر. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ میٹر بڑا اہم ہے. اٹس اے میٹر آف فائنینشیل انالیسس. تو فائنینشیل انالیسس پہ ہم زور دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فائنینشیل انالیسس بڑا اہم ہے. یعنی ہم اس کو اہم نہیں کہہ رہے, میں رک کے ہی نہیں کہہ رہا دیکھو بچوں فائنینشیل انالیسس بڑا اہم ہوتا ہے, نہیں. اٹس اے میٹر آف فائنینشیل انالیسس. تو بچے کو پتہ چل رہا ہے یار سر رک رک کے بول رہے ہیں تو یہ بات بڑی اہم ہوگی. تو سی کہ تھنگس آر ناٹ ایکسپریسڈ ان ورڈس, تھنگس آر ایکسپریسڈ ود ووکل. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ نون وربل پارٹ آف کمیونیکیشن. اس لیے یاد رہے اس کی ڈیفینیشن ٹیکنیکل ہے کہ پیرا لینگویج ڈسکرائب بائی ووکل. ڈسکرائب ووکل سے ہو رہی ہے, زبان سے ہو رہی ہے, گلے سے ہو رہی ہے, گلے سے ہو رہی ہے, لیکن یٹ دیٹ اٹ از نان وربل. یٹ دیٹ اٹس نان وربل. یاد رہے کہ ایسی یونیک ڈیفینیشن بزنس کمیونیکیشن میں کس چیز کی ہے ہی نہیں کہ دس از اے پیرا لینگویج مینس یو آر کمیونیکیٹنگ بائی یور ووکل بٹ یٹ اٹ از نان وربل. یٹ اٹ از نان وربل. نان وربل کا مطلب ہے الفاظ نہیں آ رہے لیکن آواز بتا رہی ہے کہ مطلب کیا ہے. کہ میں شادی میں گیا تھا, کھانا بس ٹھیک تھا, کھانا ٹھیک تھا, کھانا ٹھیک تھا. آپ بتائیے دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ میں شادی پہ گیا تھا, کھانا ٹھیک تھا. اب ٹھیک کا مطلب مناسب تھا, کھانا بس ٹھیک ہی تھا. اب یہ ٹھیک تھا تو ٹھیک کا مطلب کیا ہو گیا؟ لمبا ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک نہیں تھا. کیا خیال ہے؟ یو سی لینگویج کنوے ڈفرنٹ ہے. اچھا تو اب دیکھیے اچھا کا ورڈ ہے تو اچھا کا لفظ ہے, تو اب دیکھیے اچھا کا ورڈ ہے اچھا, یعنی یہ سرپرائزنگ اچھا ہے. تو اب ایک دشمنی کا اچھا تو مطلب اب ہمارے ساتھ ٹکر لیں گے. ٹھیک ہے تو اب دوسری طرف اچھا ہے, اس میں آپ کیا کہتے ہیں, اس کے اندر آپ وہی اچھا ہے لیکن وہ ڈفرینٹ میننگ دیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو
پی کے مووی آئی تھی، اس کا جو دوسرا پارٹ بن رہا ہے وہ دوسرا پارٹ اسی پہ بن رہا ہے کہ خلائی مخلوق یہ دیکھنے آ رہی ہے یا ایلینز یہ دیکھنے آ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی لفظ کے ڈفرینٹ میننگ کیوں نکالتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ آئی لو چکن، تو آئی لو چکن کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے پیار نہیں کرتے، یہ اس کو کھانے میں اڑائیں گے یا کھا جائیں گے. تو اس چیز کے اوپر جو ہے نا ریسرچ ہونی تھی، تو وہ بنی نہیں، بس وہ پی کے ایک ہی بنی، دوبارہ بنی نہیں. تو ایک اس کا آخری سین تھا، اس میں بتا رہے تھے کہ اگلی مووی جو بنے گی وہ اس پہ بنے گی. اچھا اینی وے، تو بچوں جی ضرور بیٹا، ضرور سینڈ کریں گے، آج ہی سینڈ کریں گے، ابھی سینڈ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. اچھا بچوں، تو اب بات یہاں پہ آ گئی کہ پیرا لینگویج میں بھی ایکسپریس کانشیسلی یا انکانشیسلی، یعنی یہ آپ جان بوجھ بھی کر سکتے ہیں، انکانشیسلی بھی کر سکتے ہیں. کیا ہو سکتا ہے؟ یو موڈیفائی دا میننگ بائی گیونگ ڈفرینٹ شیڈ. آپ نے آواز سے ڈفرینٹ شیڈ دے دیا، آپ نے جذبات کنوے کر دیے، یا آپ نے پوئٹک موڈ کے اندر، پوئٹ ہوتے ہیں ریدم چینج کر دیتے ہیں، تو وہ ریدم چینج کر دیتے ہیں. ٹیکنیک اس کو کہتے ہیں پروسیڈی. پروسیڈی مطلب کہ وہ الفاظ کا ایسا جوڑ توڑ کرتے ہیں، الفاظ کو ایسے بولتے ہیں کہ بندے کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے جاتے ہیں. ہاں جی، تو میک اٹ اے ڈفرینٹ ویو. پچ، والیوم، انٹونیشن چینج کرتے ہیں، جذبات چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نان فونومیٹک پراپرٹیز ہوتی ہیں جو لفظوں کو بدلتی ہیں، میننگ کو بدلتی ہیں. اسے ہم پیرا لینگویج کا نام دیتے ہیں. کلیئر؟ وی گیو اٹ دا نیم آف پیرا لینگویج. سو اینی وے جی شابش. تو اگر آپ سے سوال پوچھا جائے، دا میٹا کمیونیکیشن ڈیٹ موٹیفائی میننگ، گیو ناؤنس میننگ اینڈ آر کنوے emotions by using techniques such as prosody, pitch, volume, intonation. It is sometimes defined as relating to non-phonetic properties. We can say, ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں شابش بچوں؟ What we can say it? شابش، C is the right option. ہم اس کو پیرا لینگویج کہیں گے. یہاں پہ آگے بچوں آپ کے اس پرٹیکولر لیکچر کا فرسٹ پارٹ کمپلیٹ ہو گیا، جس کے اندر ہم نے کنوے کیا ہے، آپ کو ہم نے کنوے کیا ہے ڈفرینٹ ٹائپس آف کمیونیکیشن. اب ہم چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ نیٹ ورک آف کمیونیکیشن کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اس کو میں ہٹا رہا ہوں آپ کے سامنے سے. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم ہٹا رہے ہیں آپ کے سامنے سے اور آپ کے سامنے نئی ویڈیو لا رہے ہیں. یہاں پہ میرا جو اپنا ریکارڈنگ ہے اس کو میں بریک کروں گا